بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے لیاقت علی خان۔ اور ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بہت سے بچوں کو کنفیوژن آ رہی ہے کہ مطلب ہم کس طرح پاکستان افیئر کی ہسٹری کو پڑھیں گے۔ دیکھیں، میں نے پاکستان افیئر کی جو ہسٹری ہے اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ پارٹ 1 میں ہم لوگ پڑھیں گے 7000 بی سی سے لے کے 1857 تک جتنے بھی ٹینیورز ہوئے، جو ہوا، جو بھی آئے سب کانٹیننٹ میں، ہم ان سب کو ڈسکس کریں گے۔ جیسے کہ ہم مہر گڑھ سویلائزیشن سے شروع ہوں گے اور وار آف انڈیپینڈنس تک جائیں گے۔ اب مہر گڑھ سویلائزیشن کے بعد انڈس سویلائزیشن ڈسکس کریں گے، دین ارائیول آف مسلمس ان سب کانٹیننٹ ڈسکس کریں گے، غزنی ڈائنیسٹی، گوری ڈائنیسٹی، مغل امپائر کا پورا ٹینیور، ان کا فال کیسے ہوا، وہ سب ڈسکس کریں گے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو تھوڑولی پڑھیں گے اور وار آف انڈیپینڈنس کو ہم سارا ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ڈائناسٹیز ہیں، ان سب کو بھی، جیسے کہ سلطنت ڈائناسٹی، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ دین پارٹ 2 آپ کا سٹارٹ ہوگا 1857 سے لے کے 1947۔ اب اس دوران جو بھی ایونٹ ہوگا میں آپ لوگوں کے ساتھ لیکچر میں ڈسکس کروں گی۔ اچھا جی، 1857 سے 1947 کے درمیان کون کون سے امپورٹنٹ کچھ لیکچرز ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، باقی ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے بارے میں پڑھیں گے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کب اسٹیبلش ہوئی، کس نے اسٹیبلش کی، انڈین کاؤنسل ایکٹ 1892، فریڈم موومنٹ، پارٹیشن آف بنگال، شملہ ڈیپوٹیشن 1906، انڈین کاؤنسل ایکٹ 1909، لکھنؤ پیکٹ 1916، نہرو رپورٹ، لکھنؤ ریزولوشن، اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ پرسنالٹیز کو ہم دیکھیں گے، شاہ ولی اللہ، سر سید احمد خان، مجدد الف ثانی اور اویکننگ آف مسلم، یہ سب ہم لوگ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ٹاپکس ہوں گے وہ بھی کور کریں گے۔ پھر جو تھرڈ پارٹ ہے وہ ہے جی آپ کا 1947 سے لے کے 2021 تک جتنے بھی امپورٹنٹ ٹینیورز ہیں وہ ہم سارے ہسٹری کے دیکھیں گے۔ آئیڈیالوجی دیکھیں گے، رول آف جناح دیکھیں گے، علامہ اقبال دیکھیں گے، پاکستان موومنٹ، کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ، 1956، 1962، 1973 کانسٹیٹیوشن، پوسٹ انڈیپینڈنس چیلنجز، ذوالفقار علی بھٹو ایرا، ضیاء الحق کا پورا ایک ٹینیور ہم لوگ دیکھیں گے، پی ایم ایل این کا ٹینیور دیکھیں گے، پی 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 کا ٹینیور دیکھیں گے، لیاقت علی خان، اور اس کے علاوہ جو بھی ہوا، ٹھیک ہے، وار آن ٹیرر، دس اینڈ دیٹ، وہ سب ہم پڑھیں گے۔ تو آپ کی آسانی کے لیے میں نے بتا دیا ہے کہ پاکستان افیئر کا جو پورشن ہے ہسٹری کا، اس کو میں نے 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے جو ہم اپنے سیشن میں کنٹینیو کریں گے۔ بہت سے ٹاپکس میں آپ لوگوں کو کور کروا چکی ہوں، تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لیاقت علی خان۔ لیاقت علی خان کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ مجھے سب بتا دیں کہ میری آواز کلیئر ہے آپ کو، کوئی بھی ایک بچہ مجھے ٹیکسٹ کر دیں۔ اور دوسرا آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ لیاقت علی خان کو اتنا فیم کیوں ملا، انہوں نے ایسا کیا کیا؟ آبجیکٹیو ریزولوشن کی وجہ سے آپ کو فیم ملا تھا، کسی کیریکٹرسٹک لائک لوئلٹی وغیرہ کی وجہ سے نہیں ملا تھا۔ لائف اینڈ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، ہی واز اے لائر، ہی واز اے اسٹیٹ مین، انہوں نے پالیٹکس کو جوائن کیا، ایک ویژنری لیڈر تھے، پیسفلی وہ آگے چلنے پر یقین رکھتے تھے، ایک اسٹریٹجک پلانر تھے، چیزوں کو انالائز کرتے تھے، اس کے بعد اس پہ عمل کرتے تھے۔ ہی واز کولڈ قائد ملت، ان کو ایک ٹائٹل دیا گیا جس کو فادر آف نیشن بھی کہتے ہیں۔ آلسو فرسٹ فائنانس منسٹر ان دی انٹرین گورنمنٹ۔ انٹرین گورنمنٹ کب بنی، کسی کو کوئی آئیڈیا ہے؟ نہیں، 1946 میں انٹرین گورنمنٹ بنی تھی، پاکستان بننے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ کب، کس کے درمیان بنی تھی؟ اٹ واز فارمڈ بٹوین آل انڈیا مسلم لیگ اینڈ کانگریس، اور تب جو پہلا فائنینشیل منسٹر بنا تھا وہ کون تھے؟ ہمارے لیاقت علی خان تھے۔ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا یہ ان کے لیے، ان کے بارے میں۔ اب سروسز کی بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کیا رول تھا۔ دیکھو، ان کا رول جو ہمیں پرومیننٹ رول جو نظر آتا ہے وہ ہمیں کہاں پہ نظر آتا ہے؟ وہ ہمیں نظر آتا ہے 1947 کے بالکل بعد، کیونکہ جیسے ہی قائد اعظم نے اپنا ایک چارج سنبھالا تھا کہ انہوں نے فوراً سے لیاقت علی خان کو بھی پہلا پرائم منسٹر بنا دیا۔ ان دونوں کی ایک مرج سٹرگل تھی جو پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جاتی رہی۔ اچھا، سروسز، کیا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب پاکستان بنا تھا پاکستان کو بہت سی پرابلم کا سامنا کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ سب سے مین جو پرابلم تھی اس وقت وہ کون تھی؟ سیٹلمنٹ آف مائیگرینٹس۔ مجھے سمی کا مائک آف ہے، مجھے اسرار بتائے گا کہ سیٹلمنٹ آف مائیگرینٹس کیا پرابلم تھی، یہ مجھے بتا دو۔ میں نے لاسٹ لیکچر میں ایکسپلین کیا تھا اس کو، رول آف جناح میں۔ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ
پاکستان بننے کے بعد جو سب سے بڑی پرابلم تھی وہ تھی سیٹلمنٹ آف مائگرینٹس. وہ پرابلم کیا تھی؟ سیٹلمنٹ آف مائگرینٹس. ہوں. تو کس طرح ان کو یہاں پر سیٹل کیا گیا، کیا کیا گیا ان کے لیے؟ کیا کیا تھا؟ یس. ان کے لیے کیمپس لگائے گئے تھے، کیمپ سیٹ اپ کی گئی تھیں، ان کے لیے کمیٹیز بنائی گئی تھیں. ٹھیک ہے. اور یہ سارا جو کام تھا کمیٹیز بنانے کا، جو ان سارے کیمپس کو دیکھتا، ان کو ریگولیٹ کرتا، ان کو ہر طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کرتے. تو اس پہ جو چیئرمین تھے، چیئرمین آف پنجاب ریفیوجیز کاؤنسل کے، وہ کون تھے؟ لیاقت علی خان تھے. تو جناح کے ساتھ انہوں نے مل کر ان ریفیوجیز کو سیٹل سب سے پہلے کیا، کیونکہ ان کو لگا تھا کہ یہ بہت بڑی پرابلم ہے پاکستان کی، جو ابھی ہی اس ٹائم پہ ہمیں سیٹل کرنی ہے. ٹھیک ہے. دوسری سروس ان کی کیا تھی؟ ہندو مسلم ریڈز. پوائنٹس میں لکھتے جاؤ یہ ان کی سروسز. ہندو مسلم ریڈز مطلب کہ اب ہندو مسلم ریڈز کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو زبردستی پاکستان بھیجا جا رہا تھا اس وقت. ریفیوجیز تو ایک سائڈ پہ، لیکن اس ٹائم جو ایسے مسلمان جو مطلب پاکستان نہیں آنا چاہے تھے، ان کے وہاں پہ گھر تھے، وہ سب کچھ چھوڑ کر نہیں آنا چاہتے، ان کو ان پہ تشدد کیا جا رہا تھا، ظلم کیا جا رہا تھا، ان کو زبردستی انفورس کیا جا رہا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے موو کرو، پاکستان جاؤ. اس سچویشن میں لیاقت علی خان نے کیا کیا کہ نہرو کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور ان سے سب سے پہلے یہ بات کی کہ دیکھو ہم اس چیز کو ایک ریشنل وے سے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ جو بلڈ شیڈ آپ لوگ کر رہے ہو اس کو ختم کرو، کیونکہ یہ ہیومینٹی کے اگینسٹ ہے. جیسے جیسے پرابلمس بڑھتی گئیں ویسے ویسے جو لیاقت علی خان ہے وہ جناح کے ساتھ قدم ملا کر چلتے رہے. تو یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول انہوں نے پلے کیا. دین نمبر تھرڈ جو ان کی سروس ہے دیٹ از ریسٹوریشن آف اکنامک لائف. اب لیاقت علی خان کو نظر آ رہا تھا کہ مطلب ایک ملک کبھی بھی ایک اسٹریم لائن پہ نہیں آ سکتا جب تک اس کی اکانومی بہتر نہیں بنائی جائے گی. تو اکانومی اس ٹائم بہت بڑا مسئلہ تھا. کیوں؟ کیونکہ زیرو سے سٹارٹ کرنا تھا. آج کہتے ہیں جی جو بھی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے، کنٹمپریری جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹس ہیں وہ یہ کر گئی ہیں، یہ کر کے، اس لیے ہم اکانومی کو سٹیبل نہیں کر پا رہے ہیں. مسئلہ تب اب نہیں تھا، مسئلہ تب تھا، مین مسئلہ تب تھا اکانومی کا. مطلب تب تو ہم نے زیرو سے سٹارٹ کرنا تھا. تو آفیسز بنانے تھے اس وقت، کانسٹیٹیوشن بنانا تھا، انڈسٹریز لگانی تھی. کوئی مطلب انڈسٹریل ہب ہمیں نہیں ملا، فیکٹریز لگانی تھی. ٹھیک ہے. اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے بہت کچھ ہمیں کرنا تھا. ٹھیک ہے. تو لیاقت علی خان نے جناح کے ساتھ مل کے سب سے پہلے کیا کیا جی؟ کمیٹیز بنائی. ٹھیک ہے. اور جو آفیشیلز جو مطلب کہ جو ہندو ان کو نہیں آنے دے رہے تھے، مطلب پاکستان کے جو مسلمان آفیشیلز تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک لیکچر میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مطلب کس طرح ٹرین کا انتظام کیا جناح نے، رول آف جناح میں، اور کس طرح ان آفیشیلز کو انڈیا سے پاکستان لے کے آیا گیا. ٹھیک ہے. پھر ان کی سیٹلمنٹ کروائی گئی. اچھا، اس کے بعد ہے نمبر فورتھ، فارمیشن آف ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر. کہ ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح آپ نے ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر میں اپنا رول پلے کیا. آپ کو نظر آ رہا تھا کہ ایڈمنسٹریشن اس وقت ہی بہتر ہو سکتی ہے جب کسی ملک کا کانسٹیٹیوشن بنا ہو. ٹھیک ہے. تو آپ کو فکر تھی کہ ملک کا کانسٹیٹیوشن کیسے بنے گا، اور جب ایک سسٹم بن جائے گا، ٹھیک ہے، اس میں کتنی کتنی سیٹس کون کون سے پروونسز کو دینی ہے، کس طرح ایڈمنسٹریشن کو آگے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. ملک کو کیسے چلایا جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک ملک تبھی چل سکتا ہے جب وہاں پہ ایڈمنسٹریشن اچھی ہوگی. تو اور ساتھ ساتھ یہ سارے مسئلے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مسئلہ چل رہا تھا وہ تھا کشمیر ایشو کا اور انڈین کانسپائریسیز کی. یہ سب ساتھ ساتھ چل رہا تھا. ٹھیک ہے. نئے پاکستان کو ان سب سے بچا کر رکھنا چاہتے تھے لیاقت علی خان. کیا اچھا مجھے پہلے کوئی یہ بتایا کہ قائد اعظم کی ڈیتھ کون سے ایئر میں ہوئی تھی؟ 1948 میں. ٹھیک ہے. تو یہ جب سب کچھ چل رہا تھا، دونوں اپنا اپنا رول پلے کر رہے تھے، جناح بھی اور مطلب لیاقت علی خان بھی. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ ڈیتھ ہوگی ایک دم سے قائد اعظم کی. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے سب کو ایکسپوز نہیں کیا تھا کہ وہ ٹی بی کے پیشنٹ ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ بات پتہ چل جاتی نا ہندوؤں کو، ٹھیک ہے، یا پھر مطلب کہ برٹش کو، تو شاید پاکستان بنتا ہی نا. So after death of Qaid Azam, he lifted the morale of nation and stood strong and tall against conspiracies. ایک دم سے جب قائد اعظم کی ڈیتھ ہوئی تو جتنے بھی پاکستانی تھے جو مسلمان تھے، ٹھیک ہے، وہ کس کو فالو کر رہے تھے؟ چل رہے تھے جناح کی. ان کو اب نظر نہیں آ رہا تھا کہ مطلب جناح کے علاوہ ہم کس کو فالو کریں گے، کہ پاکستان میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو بہت ڈس ہارٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے سب سے پہلے
जो नेशन थी, ठीक है, लोगों के जो मोरल है, ठीक है, उसको आपने लिफ्ट किया, लोगों को समझाया कि भाई हमने पाकिस्तान ले लिया है, ठीक है, हमें इसको हर हाल में आगे लेके जाना है, तो हम सब मिलकर कोशिश करते हैं। इसके अलावा कॉन्स्पायरेसिस, ठीक है, जो हिंदू थे वो मतलब कि पहले दिन से ही बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि भी मतलब वहाँ से मजबूर इन्फोर्समेंट करनी, वहाँ से मतलब लोगों को पाकिस्तान भेजना इतनी बड़ी तादाद में, और प्लस कश्मीर इशू एक अलग से एक बहुत बड़ा मसला था। तो इन सारी कॉन्स्पायरेसिस को लियाकत अली खान ने बहुत अच्छे वे में टैकल करते रहे, ठीक है। तो अब लियाकत अली खान को लगा जिन्ना की डेथ के बाद कि सबसे बड़ा जो मसला है ना, ठीक है, वो है इकोनॉमी का। तो सबसे पहला कदम उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लिया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। हेंस पीपल वर एनकरेज टू बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उन लोगों को फोर्स किया कि आप लोग पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स खरीदें रादर देन कि आप लोग दूसरे मुल्कों के प्रोडक्ट्स खरीदें। तो जहां एक तरफ गवर्नमेंट सेटल हो रही थी, एम्प्लॉयज़ को सेटल किया जा रहा था, एक फ्रेमवर्क बन रहा था, बैंक्स बनाए जा रहे थे, इंडस्ट्रीज़ के बारे में निगोशिएशन की जा रही थी, फैक्ट्रीज़ बनाई जा रही थी, वहाँ पे लियाकत अली खान ने लोगों से कहना शुरू किया कि अपने मुल्क के प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू करो। अब जहाँ वो पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली काम कर रहे थे, वहाँ पर ही वॉज ऑल्सो वर्किंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। उनको लगा कि इकोनॉमी के साथ साथ मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। उनको पता था कि जब जब तक गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक तर्ज नहीं मिलेगा, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने जो कदम बढ़ाया, ठीक है, वो क्या था, 1949 ही गोट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड। मतलब 1949 में उन्होंने क्या किया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक पूरा फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया, ठीक है, और उसको पास भी करवाया, ठीक है। और आज भी अगर हम देखें पाकिस्तान में, तो हमें क्या नजर आएगा कि हमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नजर आएंगे जिसपे हम लोग खुद भी अमल कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया जी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास करवाया, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? हैव यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है। रेजोल्यूशन ने आगे चलकर पाकिस्तान की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प की। 1950 में फिर क्या हुआ है कि इन्होंने जो लियाकत अली खान थे, ही विजिटेड यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ जाकर उन्होंने स्पीचेस दी, ठीक है। स्पीचेस क्यों दी? ताकि वहाँ जाकर वो लोगों को बताएं कि जब पाकिस्तान बना था किस तरह हम लोगों ने ज़ीरो से स्टार्ट किया, हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। और ये प्रॉब्लम बताने का उनको मकसद ये नहीं था कि भाई आप लोग हमारी वाह वाह करो, ये बताने का मकसद ये था कि ये वो टाइम था कि हमारे पास पैसे भी नहीं थे कोई ख़ास, मिलिट्री भी नहीं था, डिफेंस वाइज भी मतलब कि हम लोग बहुत वीक थे, ठीक है। तो आपने एक तरह से उनसे हेल्प मांगी, ठीक है। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के पास मिलिट्री एसेट्स भी इतने नहीं आए थे, तो आपने किया कि उनसे थोड़ी हेल्प मांगी कि मतलब कि वो इसको कंसिडर करें। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, एक स्पीच की थी लियाकत अली खान ने, जिसका नाम था पाकिस्तान एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। ये एक स्पीच थी, ये उन्होंने कब की थी? ये उन्होंने अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी थी कांसास, ठीक है, वहाँ पर इनको इनवाइट किया गया था, ठीक है। इनको एक ऑनर डिग्री इनको मतलब देनी थी, ठीक है। उस तकरीब में उन्होंने किसको मद्देनजर रखा? उन्होंने पाकिस्तान को मद्देनजर रखा। उन्होंने इस तकरीब में पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का तारुफ करवाया, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ डिमांड्स अमेरिकन वर्ल्ड के सामने रखी कि शायद ये स्पीच टू सम एक्सटेंट हमें कुछ ऐसा दे दे जो पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। तो जहाँ भी गए उन्होंने हमेशा किसका सोचा? पाकिस्तान का ही हमेशा उन्होंने सोचा। लियाकत अली खान ने फॉरेन पॉलिसी सामने रखी, पाकिस्तान की एक फॉरेन पॉलिसी बनाई, ठीक है। लियाकत अली खान फॉरेन पॉलिसी प्लेड अ वेरी की रोल डिवेलपिंग कोर्डियल रिलेशंस विद इस्लामिक कंट्रीज। देखो, फॉरेन पॉलिसी बेसिकली क्या होती है? अहमद बताएगा मुझे, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? हाँ बिल्कुल, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? बेसिकली वो ये होती है कि उस मुल्क का बाकी मुल्कों के साथ कैसा रिलेशनशिप है। तो जैसे कि अगर हम एक घर में रहते हैं, ठीक है, तो हम अपने नेबर्स के साथ कोर्डियल रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, ठीक है, ताकि एक मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे के काम आ सके। तो बिल्कुल इस तरह उन्होंने फॉरेन पॉलिसी बनाई, ठीक है, जिसमें उन्होंने जो मेन अपना ऑब्जेक्टिव रखा वो ये रखा कि पाकिस्तान ने जो नेबर्स जितनी भी कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके साथ क्या करना है? अपना एक अच्छा कोर्डियल रिलेशनशिप बिल्ड करना है।
اور اسپیشلی جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ پاکستان جو تھا وہ ایک نیا ملک تھا، ٹھیک ہے، پاکستان کو سپورٹ کی ضرورت تھی، اور اسی لیے یہ جو فورن پالیسی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس سے بہت فائدہ ہوا، بہت سی جو دوسری جو مسلم کنٹریز تھی، ٹھیک ہے، وہ آگے بڑھی، انہوں نے پاکستان کی مدد کی. Then on 16th October 1951, he was shot dead in the company bag just before his address. پھر کیا ہوا جی، 1951 میں ان کو بھی اسیسینیٹ کر دیا گیا. انہوں نے پاکستان کے بارے میں ہی ایک خطاب دینا تھا، ایک ایڈریس کرنا تھا، تو اس سے پہلے ان کو شوٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اب جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کی زبان پر جو ورڈز تھے، ٹھیک ہے، وہ 3 ورڈز تھے، وہ یہ تھے: اللہ پروٹیکٹ پاکستان. ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر دیجیے گا اپنے نوٹس میں. ٹھیک ہے، تو انفارچونیٹلی ایک اور ڈیڈیکیٹڈ لویل کرچیس مین اور ایک اسٹریٹجک پلانر، ٹھیک ہے، ہم لوگوں سے دور ہو گئے. اور دس ٹائم دیر واز اے نیڈ آف اندر ڈائنامک لیڈر. اب دیکھتے ہیں کیا آگے کوئی ایسا لیڈر آیا جس نے پاکستان کی ایسے ہی مطلب جناح اور مطلب لیاقت علی خان کی طرح آگے لے کے گیا. ہاں آئے تھے وہ، ہم مطلب نیکسٹ پہ پڑھیں گے، لیکن اس میں ہم سارا دیکھیں گے کہ ایکچولی میں آبجیکٹیو ریزولوشن میں سے کیا تھا جو آبجیکٹیو ریزولوشن کی وجہ سے لیاقت علی خان کو اتنی فیم ملی تھی. تو آبجیکٹیو ریزولوشن کے کچھ سیلینٹ فیچرز ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں. اچھا، on 12th March 1949 لیاقت علی خان presented the historic resolution in assembly. 1949 میں انہوں نے اپنی ریزولوشن کہاں رکھ دی؟ اسمبلی میں رکھی، اس کو پاس کروایا. اس ریزولوشن میں کیا تھا؟ سب سے پہلے سوورینٹی آف اللہ آلمائٹی. اب جو میں بولوں گی وہ آپ لوگوں کو نا مل جائے گا، ٹھیک ہے، جب میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں گی تب آپ لکھ لینا، ابھی صرف سن لو. Sovereignty of Allah Almighty. Objectives resolution categorically states that sovereignty all over the universe belong to Allah Almighty. Power is trust with the people and it's to be exercised within the prescribed limits by the elected representatives of people. کیا تھا اس پوائنٹ میں؟ مطلب ہمارے ارد گرد جو بھی ہے وہ اللہ سے بلونگ کرتا ہے، اور جو ایبسلیوٹ پاور ہے وہ کس کی ہے؟ وہ صرف اللہ کی ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں بھی یہ لکھا ہوا نا کہ ان الحکم اللہ، کہ حکم صرف اللہ کا. اور پاور کو ایک ٹرسٹ بھی کہتے ہیں. مطلب لیاقت علی خان لکھ رہے ہیں کہ پاور کو ایک ٹرسٹ بھی کہتے ہیں. مطلب جب لوگ کسی ایک کو چنتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں، اس کو پاور میں لے کے آتے ہیں، تو اٹس مین کہ اتنے لوگ آپ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ انہوں نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ مطلب جو بھی آگے آئے، جو بھی لیڈ کرے، پاکستان کو لے کے آگے چلے، وہ یہ چیز کا خیال رکھے کہ لوگوں نے ان پہ ٹرسٹ کر کے ان کو آگے لے کر آئے ہیں. میٹنگ اینڈ ہو جائے گی 40 منٹس بعد، تو سیم لنک سے آپ لوگ جوائن کر لینا. اچھا دین ہے جی، فالو دی اسلامک ویلیوز. دوسرا پوائنٹ تھا ان کا، آبجیکٹیو ریزولوشن ہیز لیڈ ڈاؤن دیٹ ان پاکستان اسلامک ویلیوز لائک ڈیموکریسی، اکویلٹی، fraternity, freedom of expression, tolerance and social justice would be exercised. اب اس پوائنٹ میں انہوں نے بیسیکلی کیا کہنے کی کوشش کی؟ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی کانسٹیٹیوشن بنے گا پاکستان کا، ٹھیک ہے، اس میں اسلامک ویلیوز کو فالو کیا جائے گا. وہ ویلیو کیا ہوں گی؟ مطلب ڈیموکریسی ملے گی، کانسٹیٹیوشن میں نظر آئے گا کہ آپ کو ڈیموکریسی ملے گی، مطلب کہ لوگوں کو اپنا لیڈر خود سے سلیکٹ کرنے کی پوری پوری آزادی ہوگی، ایکویلٹی ہوگی، برابری ہوگی. فریٹرنیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک فیملی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی ہمیں موو کرنا ہے. فریڈم آف ایکسپریشن ملے گا، مطلب ہر کسی کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہوگی. انصاف ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے، انصاف کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں کے جو رائٹس ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کو سیف گارڈ کیا جائے گا. نمبر 3 اس میں تھا جی اسلامک ویز آف لائف. مطلب کہ اٹ واز افرمڈ دیٹ این ایڈیکویٹ انوائرمنٹ وڈ بی پرووائڈیڈ ٹو انیبل دی مسلمس to lead their individual and collective lives according to basic principles of Islam. یہ انشور کیا جائے گا کہ سٹیزن اپنی لائف اسلام کے مطابق گزاریں گے اور بیسک پرنسپل آف اسلام کو فالو کریں گے. دین نمبر 4 پروٹیکشن آف مائنورٹیز. All the minorities living in Pakistan shall be fully free to lead their life according to basic principle of their religious and belief. دیکھو جب پاکستان بنا تھا
تو پاکستان ایسے ایریاز میں بنا تھا جہاں پر مسلم میجورٹی تھی، ٹھیک ہے. مسلم میجورٹی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ مائنورٹیز یا مطلب دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں تھے، وہاں پہ مائنورٹیز تھیں. ہندو بھی تھے، کرسچن بھی تھے، ٹھیک ہے. تو وہ سارے بھی مطلب کہاں پہ آئے تھے؟ پاکستان بننے کے بعد ادھر ہی آ کرتے. تو یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے؟ مائنورٹیز کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. صرف مسلمانوں کا نہیں، انہوں نے سوچا، انہوں نے بھی کس کا سوچا؟ نان ریلیجیس جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی سوچا، ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. یہاں تک کلیئر ہے؟ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ کوئی بھی بول دو. ٹھیک ہے. اچھا، دین ففتھ پوائنٹ، پروویژن آف فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر لیتے ہیں. آل سٹیزن آف پاکستان شیل بی گرانٹیڈ فنڈامنٹل رائٹس وداؤٹ میکنگ اینی ڈسکریمنیشن آن دی بیسس آف ریشیل، پولیٹیکل، اکنامک اور ریلیجیس prejudices. مطلب کہ جو پاکستان کے سٹیزنز ہیں، irrespective اس چیز کو اگنور کرتے ہوئے کہ وہ جس بھی ریلیجن سے بلونگ کرتے ہیں، ان کے ہر طرح کے رائٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. ہم ان کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں کریں گے، کسی بھی ریلیجیس یا پولیٹیکل بیس پر ان سے کوئی ڈیفرنس نہیں کیا جائے گا. نمبر 6، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کی انہوں نے بات کی. آج پاکستان میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. سو اس پوائنٹ میں لکھا کہ اٹ واز اسپیسیفکلی مینشنڈ ان آبجیکٹو ریزولوشن دیٹ Pakistan shall have federal democratic structure and its system shall be administered through the elected representatives of people. اب اس پوائنٹ میں وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فارم آف گورنمنٹ جو ہوگی وہ فیڈرل ہوگی، مطلب سینٹرل گورنمنٹ جو ہے اس کے انڈر پروونشل گورنمنٹس ہوں گی، اور اس سسٹم کا جو بھی ہیڈ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو لوگ خود الیکٹ کیا کریں گے. نمبر 7، ڈیولپمنٹ آف بیکورڈ ایریاز. It was stressed in the objective resolution that requisite efforts shall be made for development of backward and remote areas to bring them at par with developed areas. اس پوائنٹ پہ انہوں نے کیا کہا؟ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیولپڈ ایریا تھے وہ تو تھے ہی، مطلب کہ جب پاکستان بنا تھا، ٹھیک ہے، تو کچھ ایریاز پاکستان کے بڑے ڈیولپڈ تھے، بٹ کچھ انڈر ڈیولپڈ تھے، کچھ ریموٹ ایریاز تھے. تو جو ڈیولپڈ ایریاز ہیں، ٹھیک ہے، اس کو تو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں، لیکن جو انڈر ڈیولپڈ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اسپیشل قسم کی اٹینشن دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اسپیشل میئرس جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی لی جائیں گی. نمبر 8، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. اٹ واز افرمڈ. نمبر 7، ڈیولپمنٹ آف بیکورڈ ایریاز. یہ انم ساتھ ساتھ، یہ انم ہے یا سونی ہے؟ اچھا، فیڈرل گورنمنٹ والا. فیڈرل گورنمنٹ میں یہ ہے کہ بھائی فیڈرل گورنمنٹ جو ہوگی وہ آپ کی ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوگی. سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر جتنے بھی پروونشل اسمبلیز ہوں گی، پروونشل گورنمنٹس ہوں گی، وہ ساری ان کے انڈر ہوں گی، وہ ان کو دیکھیں گے. آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر؟ ٹھیک ہے. اچھا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کریں. اٹ واز افرمڈ ان دی آبجیکٹو ریزولوشن دیٹ جوڈیشری شیل بی فری فرام آل پریشرز اینڈ وڈ ورک انڈیپینڈنٹلی. مطلب کہ جو میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ جس طرح کے 3 کورٹس ہیں، ایک کورٹ کے اوپر دوسری کورٹ پہ، دوسری کے اوپر تیسری کورٹ پہ، مجھے بتاؤ کون کون سی تھی؟ ٹھیک ہے، گڈ. اچھا، تو سیم انہوں نے کہا کہ جوڈیشری اپنے فیصلے لینے میں کیا ہوگی؟ فری ہوگی، آزاد ہوگی، کسی قسم کا پریشر اس پر نہیں ہوگا گورنمنٹ کا، مطلب لوگوں کو رائٹ ملے گا، انصاف ملے گا. دین نمبر 9، اردو ایز نیشنل لینگویج. اور جو اردو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ نیشنل لینگویج ہوگی. اٹ واز کلیئر دیٹ اردو شیل بی دی نیشنل لینگویج آف پاکستان. اگر آپ ان ریزولوشن کو بہت غور سے انالائز کرو تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آج بھی ہماری جو گورنمنٹ سسٹم ہے، ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں یہ جو ریزولوشنز ہیں، آبجیکٹیو ریزولوشنز، ٹھیک ہے، یہ سارے انکارپوریٹ ہیں. سو اگر مجھ سے پوچھا جائے تو فار می
yes, these were the perfect framework for the development of constitution. किसी भी constitution को बनाने के लिए ये क्या थे, ये perfect objectives थे, ठीक है, जो मतलब किसी भी constitution के लिए best थे. क्या इंपॉर्टेंस थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, ठीक है, इसको अलग से एक हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग. इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के आने के बाद क्या चीज़ आसान होगी, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया. दीज रेजोल्यूशंस फॉर्म्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, मतलब एक ट्रैक पर ले आए थे कि बड़ा आसान एक फ्रेमवर्क समझो कि पूरा स्ट्रक्चर दे दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का. And these were included as a preamble all the constitution of Pakistan. और इसको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए क्या समझा जाता है जी, preamble समझा जाता है. खैर क्या हुआ कि डेथ होगी 1951 पे, ठीक है, यहाँ पे उनकी सर्विसेज खत्म हो गई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हम लोग ने सारा डिस्कस कर लिया. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद किसकी हुकूमत होगी, क्या अब कौन आएगा, मतलब एक तो जिन्ना थे वो चले गए, एक लियाकत अली खान वो चले गए, अब क्या होगा पाकिस्तान का. थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा आते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या बनता है. आफ्टर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कमेटी ऑफ फेडरल असेंबली मेंबर्स, मतलब कि आप लोगों को जब मैंने एक लेक्चर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग किस तरह होती है, ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक असेंबली होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है. मीटिंग ऑलमोस्ट एंड होने वाली है तो फ़ौरन से रिव्यू कर लेना. अच्छा अच्छा, मुझे कोई बताया कि ज़रा उस असेंबली का नाम क्या था जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी पाकिस्तान का. अच्छा समी इसरारा, आप लोग ज़रा बताओ. नेशनल असेंबली. अच्छा वो कहते हैं ना कि चीटिंग के लिए भी ना अक्ल की ज़रूरत होती है. मैंने अभी बोला था कमेटी ऑफ फेडरल असेंबली मेंबर्स, मैंने अभी बोला था इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था पाकिस्तान का. तो ठीक है, ये कमेटी थी, ठीक है, जिसने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था. तो लेकिन उस वक्त टेन्योर क्या था, उस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ चुकी थी, क्योंकि जिनाह भी चले गए थे और लियाकत अली खान की भी डेथ हो चुकी थी, और एक तरह से इनकम्पिटेंस ऑफ लीडरशिप थी. कोई ऐसा लीडरशिप होना चाहिए था, ठीक है, जो इस चीज़ को आगे लेके जाता. खैर फिर क्या हुआ जी, कमेटी जो थी उसने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सामने रखा थी और अपना काम करती रही. फिर क्या हुआ, 24 अक्टूबर 1954 में, 1951 में डेथ हुई थी, 1954 में जाकर क्या किया, ये जिस असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इसको भी डिसॉल्व कर दिया गया और इसकी जगह पे एक नई असेंबली बनाई गई. उसका नाम मैंने आप लोगों को उस लेक्चर में बताया था जिसमें मैंने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग सारी समझाई थी. अब जरा मुझे उस असेंबली का नाम बता दो जिसको, जो इस असेंबली को डिसॉल्व करके नई बनाई गई थी. जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ. बेसिक प्रिंसिपल्स की एक कमेटी बनाई गई, ठीक है, उन्होंने मजीद आगे कितनी लिस्टें दी थी, 2 लिस्ट रखी थी. आप लोग पुरानी चीज़ें क्यों भूल जाते हो, मेरी तो समझ से बाहर है. अच्छा ठीक है, तो उसने फिर मजीद आगे क्या काम किया जी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, तो फिर फाइनली जी कॉन्स्टिट्यूशन बना. लेकिन उस दौरान एक काम और हुआ था कि जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो पाकिस्तान के 2 पार्ट थे. एक था जी आपका ईस्ट पाकिस्तान, एक था जी आपका वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, मतलब दोनों इकट्ठे इकट्ठे नहीं थे. स्ट्रेटेजिकली हमें पाकिस्तान टूटा हुआ नजर आता था. तो उस वक्त ये काम भी किया गया कि पाकिस्तान के 2 विंग्स बना दिए, एक वेस्ट विंग बना दिया, एक ईस्ट विंग बना दिया. वेस्ट विंग में 4 सूबे कर दिए गए और ईस्ट विंग में 1 सूबा कर दिया गया. फिर आए जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर. पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इसरार पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये मैंने आप लोगों को पहले दिन से कहा था कि पाकिस्तान अफेयर जो से ना उसकी डेट्स आप लोगों की फिंगर टिप्स में तो आप लोगों को ही नहीं आना. अच्छा किसने मैसेज किया है, नजमुद्दीन, ये पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने एंड ही पेड फुल अटेंशन टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. उन्होंने आते साथ अपनी जो फुल अटेंशन थी वो कहाँ पर रखी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में रखी. किसी एक कोई एक बच्चा भी ऐसा हो ना कि जिसके मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो कि ये वो चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैं आप लोगों को जितना मर्जी बता दूँ, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि जब तक खुद स्ट्रगल नहीं करोगे
تب تک کوئی آپ کو جتنا مرضی اچھا پڑھاتے وہ نہیں آپ لوگوں کو کامیاب کر سکتا. سو دس از آل اباؤٹ لیاقت علی خان. اگر آپ لوگوں کو مجھ سے پوچھنا تو آپ لوگ جلدی سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور یوٹیوب کے ویورز ٹھیک ہے جو مجھ سے لیاقت علی خان سے ریلیونٹ کوئی بھی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں وہ کمنٹس میں کوئی بھی کوشچن کر سکتے ہیں. اور ملتے ہیں نیکسٹ ہاٹ ایشو کے ساتھ. انٹل دین مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اسٹے ٹیونڈ اینڈ اللہ حافظ.